صاحب آپ ادھر بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں, وہاں آپ کے لیڈر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھنگڑے آپ کو مہنگے پڑ گئے ہیں اور ٹرولز آپ کو مہنگے پڑ رہے ہیں. میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے لیڈر کا جو کیس لگا ہے اس میں وہ باعزت طریقے سے بری ہوا ہے. جی ماشاءاللہ. یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا کہ جی اگر یہ 9 مئی کا بیانیہ دفع نہ ہوا تو یہ جیلوں سے باہر ہوتے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 9 مئی کی کیسز کو چلا ہی نہیں رہے ہیں. آج سال سے اوپر ہو گیا ہے, ان کے اندر جہاں جہاں کیس چلا ہے وہاں پوسٹمنٹ بھی ہوئی ہے, وہاں لوگ بری بھی ہوئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ جی 9 مئی کا بیانیہ دفن نہیں ہوا. 9 مئی کا بیانیہ دفن 8 فروری کو اس لیے ہوا تھا کیونکہ آپ نے ایک بڑے کنسرٹڈ ایفرٹ سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے. ملٹری کورٹ میں ہم نے اسٹے اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ملٹری کورٹ غیر آئینی ہے. آئین میں کہاں ملٹری کورٹ کی اجازت؟ آپ ایک سویلین کو ملٹری کورٹ میں کیسے ٹرائی کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ اسٹے لینا بنتا ہے. پورے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہم نے اسٹے لیا ہے, اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ایک سویلین کا ٹرائل جو ہے غیر آئینی ہے. اچھا, یہ جو الزام لگ رہا ہے زین صاحب کہ جو پاپولر ہے اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے ٹو اٹین جسٹس, یہ ایک بہت بڑا الزام ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ شاید دباؤ ڈالتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. میں کسی ادارے کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہی. اختلافی نوٹ کی بات تو لیگل ہو گیا نا, تو کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا, تو انڈورسمنٹ ہوگی بھائی. آپ کا موقف ہے نا؟ نہیں میرا موقف نہیں, وہ تو اختلافی نوٹ کا ہے. جی کلیئرٹی آ گئی, مشہور آدمی کو آپ الگ ٹریٹ کریں. میرا I don't agree with this. I think it's a sweeping statement to start with. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو وہ جماعت ہیں جس نے سارے کیسز کو فیس کیا ہے. ہم نے نہ ڈیل لی ہے ان سے کسی چیز پہ, نہ ہم ان سے کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کیسز ہیں ان کو چلائیں, آئین اور قانون کے تحت چلائیں. اس کے اندر جو قصوروار ہے اس کو آپ, اس سے زیادہ سپیڈ سے تو بلٹ نہیں چلتی جس سپیڈ سے. کہاں سپیڈ سے ہم نے عدت کیس کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے, میں لو کلاس کیسز اور گھٹیا کیسز کی تو بات ہی نہیں کروں. چلو شکر آپ نے اس کو گھٹیا کیس تسلیم کر دیا ہے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر ہم نے تو کہا ہے کہ اس کی تاریخ پہلے لگایا, آپ نے 25 تاریخ کو تاریخ لگا دی ہے. جہاں دیکھیں جہاں کیس چلا ہے, اب سائفر کا ایک بہت اچھی مثال ہے. سائفر کیس کے اندر ایک ایگزاسٹو ٹرائل چلی ہے, 3 مہینے کی ٹرائل چلی ہے, اور ہم ڈے 1 سے کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے, اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کی کلائی کھلی آپ نے دیکھا کہ ڈویژنل بینچ نے باعزت طریقے سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو اس میں باعزت طریقے سے. ویسے میں بھی اس چیز کا حامی ہوں جو محسن رانجھا صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے. آپ ان کے اوپر کوئی کیسز نہ بنایا کریں, ان کے اوپر قتل بھی واجب ہے, آئین و قانون کے تحت ہے. انسٹالیشنز کو آگ لگانا بھی آئین و قانون کے مطابق ہے. 71 کا ٹویٹ کرنا بھی ہے, مجھے کا سوال کرنا بھی بالکل ہے, اس کو ہیرو بنا کے پیش کرنا بھی, جس نے ریپ کیا, جس نے را کے ساتھ مل کے کام کیے. ان کی ٹرولنگ انڈیا بھی لے کے چلتا ہے, یہ سب ان پہ جائز ہے. یہ پاپولر ہے, مشہور ہے, یہ لوگ ان کے پاس ٹرولز ہیں, یہ ان کے پاس سب جائز ہے. صرف ایک چیز جہاں واقعی میں ان کو فیور کرتی ہے وہ پروسیکیوشن ویک ہو, کیس پروو نہ ہو رہے ہو. میں نے آپ سے کہا بھائی آپ چھوڑے نا ان قانونوں کو, باتوں کو کیوں ویسٹ کر رہی ہیں, انرجی بھی ٹائم بھی. پروسیکیوشن چھوڑ دیں, قانون چھوڑ دیں, آئین چھوڑ دیں, ان کو پلیز آزاد کریں, آزاد کریں ان کو الاؤ کریں, ان کو آزاد کریں کہ ان کی اقتدار کی کرسی کے نام پر یہ ماچس لگا کے کسی کو بھی آگ لگا دیں. یہ اب یہ دیکھیں, میں اس پارٹی کے اندر 14 سال رہا ہوں. میں نے اس پارٹی کے طرز سیاست عمران خان صاحب کا لاسٹ 3 سال کے علاوہ اس سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا, اور میں نے ان کو روکا تھا, بات ہاتھ جوڑ کے روکا تھا, پیر پکڑ کے روکا تھا کہ یہ کام نہ کریں, اس جگہ پہ نہ جائیں, وہاں سے واپسی نہیں ہوگی. اور وہ اس جگہ پہ چلے گئے, ان کو لے گئے, اور آج بھی جا رہے. اگر عمران خان صاحب نے آج FIA کو جو ایک اچھا بیان دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کون سا اچھا بیان کہ جی میں نہیں چلنے دیتا, تو آج ہی ان کو آرڈر کرنا چاہیے تھا, اگر وہ مخلصی دکھاتے کہ اس کو ڈیلیٹ کریں, اور اس ڈیلیٹ کا کرتے کہ یہ بائی مسٹیک میری سوشل میڈیا ٹیم نے میرے نام کے مطابق مس یوز کیا ہے اور میرے غلط ویڈیو چلائی. دیکھیں یہ لیڈر کا کام ہے, جمہوریت کا کام ہوتا ہے. آپ آگے بڑھتے, آپ جتنا اٹیکنگ موڈ پائیں گے, 21 تیری چاہت میں دیوانہ ہوا مستانہ ہوا. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, ایک بار آخری چیز, رؤف حسن صاحب کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کی شخصیت, ان کی عمر, جو PTI کے ٹرول اپنے رؤف حسن صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آج ان کا رویہ ذرا مختلف تھا. خیر محسن صاحب, پھر گھوم پھر کے ہم 21 پہ آ گئے ہیں اور گانے پہ آ گئے ہیں. اب میں سیریس بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, پتہ نہیں واڈا صاحب کدھر لے کر جانے کی کوشش کر رہی. گانے کی بات نہ کرے, دیوانہ ہوا مستانہ ہوا تیری چاہت میں. محسن صاحب دیکھیے, یہ دیوانگی اور مستانگی کا سفر واڈا صاحب کے ساتھ ہم نے کافی حد تک اکٹھی شروع کیا تھا. جب انہوں نے دیوانگی اور مستانگی کو پاگل پن میں بدلتے دیکھا تو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا. یہ
हट गया और उन्होंने बड़ा जोर डाला कि आप ना करें। लेकिन बात यह है कि अगर आप देखिए, मैं आज अपने हल्के में था और मैंने एक ही बात अपने दोस्तों की, मैंने कहा यार अगर किसी ने वोट नहीं भी दिया ना तो एक दफा लेट इट गो, छोड़ दो यार, नेक्स्ट टाइम दे देगा बंदा, वो जाने दो, कोई बात नहीं है। अगर उसने जाति की काम करवाया, नहीं हमें बेनिफिट दिए, छोड़ो यार, लेट इट गो। सियासत में जो सियासतदान लेट इट गो नहीं करता, वो फिर जो है ना वो डेड लॉक सिचुएशन के लिए। सियासतदानों के लिए डेड लॉक है ही नहीं। सियासतदान कौन है? सियासतदान वो जिसके लिए हर बैठक खुली है, जिसके लिए हर ड्राइंग रूम खुला है, जो हर जगह वॉक इन कर सकता है, इसके लिए मुज़ाकरात करने शुरू करने से पहले कोई रुकावट नहीं है, वो सियासतदान है। वो सियासतदान नहीं है जो कहते हैं मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा और अभी कह रहे हैं कि नहीं बैठूंगा। 2018 के इलेक्शन से बाद अदम से पहले तो कोई फॉर्म 47 नहीं था ना, उस वक्त तो खुद फॉर्म 47 था, तो खुद फॉर्म 47 होके भी नहीं बैठ रहा था। इसका मतलब है कि एक माइंड फ्रेम है, जो माइंड फ्रेम में जैसे मुल्क की तबाही कर दी है, और वो आप क्या कर सकते हैं, बदकिस्मती है तहरीक इंसाफ की। So we are in a vicious circle right now, ज़ैद साहब, और वो विशेष सर्कल ये है कि वो आपको याद दिलाते हैं कि आप 2018 में क्या करते थे, आप उन्हें याद दिलाते हैं कि वो 2018 में क्या करते थे एज ऑपोजिशन। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि बजट आने वाला है और बजट पेश होना है 12 को, और जो होना है उसका हमें अंदाजा है। आपके ख्याल में कोई संभाला दिया जा सकता है, कोई सपोर्ट हो सकती है? SIFC तो आपको पसंद नहीं, मैं आपको उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन दे देता हूँ। वो हमें 18 याद कराते हैं, 13 याद कराते हैं, 97 अब चले जाए। ये पहला इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें ना जीतने वाला राजी है ना हारने वाला राजी है, तो हमने तो आपको उसका सोल्यूशन दिया है। उसके ऊपर एक कमीशन बिठा दें। हमने 2 ही तो मुतालबे किए हैं आपसे, एक कमीशन, एक ये बात करने का तरीका है ना, हमने आपसे 2 मुतालबे किए हैं। एक कमीशन हमें 8 फरवरी वाले इलेक्शन पे दे दें, एक कमीशन हमें 9 मई पे दे दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये भी राजी नहीं, वो भी राजी नहीं, क्या करेगा गाजी? ये भी राजी नहीं है, वो भी राजी नहीं है, कोई और भी राजी नहीं है। नहीं, मैं आपको सोल्यूशन, मेरा पॉइंट ये है कि आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक दूसरे को माजी गिलवाने की बजाय, माजी में हर किसी ने गलतियां की, चलो सारे अपनी गलतियां तस्लीम कर ले, लेकिन अब आगे भी तो चलना है ना। आप बात करें वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि इसको ग्राउंड जीरो बनाए, इससे आगे अब चले। इससे आगे चलने का क्या तरीका है? आप ये 2 कमीशन बना दें। अब हमारे मुल्क में ये तो मसला है, कमीशन बन जाता है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती। 9/11 की तरह ट्विन टावर्स गिरा दिया आपने, आप ग्राउंड जीरो से वापस शुरू करते हैं। वाह वाह, ये पता नहीं आज कहाँ बैठे और क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे बस आप कुछ ना कहें, वो सब कुछ कह गए हैं, मोहसिन साहब को समझ आ गई है, लेकिन आप बस मुझे इतना बता दें, ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको भी तो अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी ना। हमने छोड़ दी ना, हमने उनसे बात करनी है जिन्होंने बड़ा स्मार्टली कहा ग्राउंड जीरो, इसका ट्विन टावर्स गिरा दिए। अब ग्राउंड जीरो से बात करें तो दहशतगर्दी कर दी है, अब कह रहे हैं ग्राउंड जीरो से बात करें। भाई बिल्डिंग फिर वहीं आ गई, भाई साबित तो करें, वहां पे तो साबित हुई थी किसी ने, तो कुछ कहीं नहीं, मुझे साबित। अब अगर आपको पता है, अगर आप भाई आपको पता है, आपको कुछ साबित करने की जरूरत है, आप सिर्फ खड़े हो जाए, अभी आप मैसेज करें ट्रोल को, सब कुछ साबित हो जाएगा, आपके हिसाब से हर चीज क्लियर हो जाएगी।